السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے ایک گزارش کرنا مقصود ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں، شیئر کریں، اور ہمارا جو آئیکن کا جو بٹن ہے، بیل آئیکن کا، اس کو بھی آپ لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہی آپ شیئر کریں گے تو جو بھی بیماری میں مبتلا آدمی ہے جس کے پاس آپ نے شیئر کی ہے، تو اگر وہ اس سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے تو لازمی بات ہے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ تو اس طرح میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کیا کریں۔ تو آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے پیٹ کا درد۔ چاہے چھوٹے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں، پیٹ کا درد ایک عمومی مرض ہے۔ انشاءاللہ اس کے اسباب، اس کے علامات اور اس کے علاج کے بارے میں تفصیل سے بات انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے اس کا موضوع آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ پیٹ کا درد۔ پیٹ کا درد عمومی طور پہ کھانا کھانے کے بعد یا خالی پیٹ عمومی طور پہ بچوں کو یا بڑوں کو ہو جاتا ہے۔ تو اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ اس کے اسباب کے اندر بعض دفعہ چاول جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں اس کی وجہ سے جب گیس بنتی ہے، یا یہ بچے خاص طور پہ جو یہ پاپڑ وغیرہ یا اس ٹائپ کی اور جو چیزیں کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پیٹ کا درد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پکوڑے، سموسے، تلی ہوئی چیزیں، ایسی غذاؤں کے استعمال سے بھی یہ پیٹ میں عمومی طور پہ درد ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بادی غذاؤں کا زیادہ استعمال کی وجہ سے بھی عمومی طور پہ پیٹ کے درد ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام اسباب کو دیکھ کے اس حساب سے علاج کرنا ضروری ہوتا ہے تو جلدی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کی علامات کے اندر کیا کیا ایسی علامات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے۔ فرض کریں اگر آپ نے دوپہر ٹائم یا شام کے ٹائم میں جو ہے نا چاول کھائے ہیں، چاول کھانے کے ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد آپ کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا، تو لازمی بات ہے آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ یہ چاول کھانے کی وجہ سے مجھے یہ پیٹ میں گیس بنی ہے، گیس بننے کی وجہ سے مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تو آپ نے اس حساب سے ٹریٹمنٹ کرنی ہے تو انشاءاللہ جلدی فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح علامات کے اندر بنائی طور پہ پیٹ میں گیس بنتی ہے، پیٹ میں درد ہوتی ہے، بعد قبض ہو جاتی ہے، بعد موشن لگ جاتے ہیں، یعنی اس کی کئی علامات ہو سکتی ہیں۔ عمومی طور پہ یہ کھانا کھانے کے بعد ہی جب ایسی بادی غذائیں یا فاسٹ فوڈز کا استعمال یا اور اس طرح کے پاپڑ وغیرہ کچھ چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے بعد عمومی طور پہ یہ چھوٹے بچوں کو یا بڑوں کو یہ عمومی طور پہ درد ہو جاتی ہے۔ تو اس کی علامات کے اندر نئی طور پہ یہ بھی چیزیں دیکھنا ضروری ہوتی ہیں کہ پیٹ میں درد کس سائڈ پہ ہے۔ کیا پیٹ کے نچلے حصے کی طرف درد ہے یا پیٹ کے معدے کے منہ کے اوپر درد ہے، یعنی یہ تمام چیزوں کو نوٹ کر کے اس حساب سے دوائی کا استعمال کیا جائے تو جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آج جو آپ کے سامنے گوشت گزار کرنے لگا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر آپ اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ فوری طور پہ اس کے رزلٹ آپ کو دے گا۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اجوائن لینی ہے۔ اجوائن آپ نے چھوٹا جو چائے والا جو چمچ ہے اس کا تیسرا حصہ بچوں کو، یعنی اگر چھوٹے بچے ہیں 2 سال کے 5 سال کے، تو آپ نے یہ چمچ کا تیسرا حصہ تھوڑا سا گڑ ملا کے، یعنی جتنی آپ نے اجوائن لی ہے اسی حساب سے آپ نے تھوڑی مقدار میں گڑ لے لینا۔ تو یہ آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر کے بچے کو ایک گولی سی بنا کے جو وہ آپ اس کو دے دیں کہ اس کو چبا کے کھا جائے، اوپر سے بے نیم گرم پانی تھوڑا سا پلا دیں۔ تو یہ انشاءاللہ 15-20 منٹ کے اندر انشاءاللہ یہ پیٹ کے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ اگر بڑے ہیں، مثلا یہ 15 سال کے، 20 سال کے یا اس سے ابو عمر کے لوگ ہیں، تو ان کو آپ یہ ہاف چمچ جو چائے والا جو ہے یہ آپ نے اجوائن کا لینا ہے، اور اس طرح اتنی مقدار میں گڑ لے کے آپ نے یہ اس کو مریض کو کھلا دینا جس کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ 10-15 منٹ کے اندر پیٹ کے درد انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ تو باقی غذاؤں کے اندر خاص احتیاط کرنی چاہیے، بادی غذاؤں کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ جو بھی آپ کے پیٹ میں گیس چیز بناتی ہے اس سے آپ کنارہ کر جائیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا
حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفاء کلی سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔